دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے اور حضور کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی اعلیٰ حضرت نے، اور بالکل صحیح کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ کیا حسن رضا خان رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ یہ تصورات کبھی ان کو زندگی کا حصہ بنا کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو سن رہے ہیں ان کو لگ رہا ہو یہ کیسی باتیں یہ کر رہے ہیں خالد بھائی، یہ بھی باتیں ہیں تو یہ ہو ہی رہی ہیں نا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہی باتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، یہ زندگی میں ایک رنگ بھر دیتی ہیں، زندگی کے پھیکے پن کو جو ہے وہ ایک لذت دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس لذت سے محروم ہے یقیناً وہ اس کی حقیقت کو اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اسی وقت اس کا جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی جب اس کا ایک بندہ تصور باندھے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ یوں کہنے کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جو ہے وہ خالص دنیا سے ہٹا کے جو ہے وہ اسی میں مگن ہوگا، تو پھر جو ہے حضور کی محبت کی چاشنی ملے گی۔ جیسے کہ آپ ابھی شروع میں ہی جلیل القدر بزرگوں کے اشعار اور ان کے سلام بھیجنے کا انداز، ہواؤں فضاؤں کو سلام کہنا، جو ہے جو مدینے جا رہے ہیں ان زائرین کو سلام کہنا، یہ شروع سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہی اصل اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کی یقیناً یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی پھر ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے محبت، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان سے ایک ایسی عقیدت ہے کہ جو ہمارے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو یہ جو محبت و عقیدت ہے یہ جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب حضرت سیدنا امام مالک مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالکیہ کے عظیم المرتبت پیشوا بھی ہیں، جیسے کہ احناف کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالم مدینہ بھی کہلاتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، یعنی حدیث کے بہت بڑے عالم، فقہ کے بہت بڑے عالم۔ آپ مدینے میں رہتے ہوئے ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ حاضر ہوا تو آپ کے گھر کے باہر کچھ گھوڑے بندھے اور بڑے عمدہ گھوڑے تھے، تو میں نے جب ان گھوڑوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یہ سارے آپ کو تحفہ دیے، میں نے ہبہ کیے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں کم از کم ایک آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیں۔ تو کہنے لگے کہ جس زمین پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سواری پہ بیٹھ کے اس زمین کو روندوں، یعنی میں کسی سواری پہ بیٹھ کے اس زمین کے اوپر چلوں۔ تو یہ ان کی ایک بے انتہا محبت ہے، یہ عقیدت ہے اس زمین سے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ السلام چلتے رہے اس کے تذکر قرآن کے اندر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ایسی ہی عقیدت عطا فرمائے، اور یہ محبت جو ہے حضور سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی والے بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں کہ یہ کیا ہر ٹائم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، ہر مطلب جو چیز کا نام بھی رکھتے ہیں اکثر مدینے سے نسبت اس کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسہ المدینہ، مدنی قافلہ دار المدینہ، جی مکتبۃ المدینہ۔ تو یہ امیر اہل سنت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ ظاہر بات جو بھی دعوت اسلامی ہے یا دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں یا دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، یہ سب کچھ جو ہے امیر اہل سنت کی برکت سے ہے، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا فیض ہے، اور امیر اہل سنت کی حضور سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ جو ہے ہر چیز کا جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت کسی نہ کسی طرح سے مدینے کے ساتھ جڑ جائے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہو۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ مٹھاس جو ہے یہ امیر علیہ سنت نے ایسی دی ہے کہ الحمدللہ
جو مدینے کی محبت کی مٹھاس ہے وہ ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے سبحان اللہ، سبحان اللہ ثابت رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے، آپ کے دربار کی حاضری دیتا ہے، عشق رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، پیارا آقا اسے بھی نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال حج کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دیا کرتے تھے، تو ایک بار وہ نہیں جا سکے، تو جب ان کو غنودگی ہوئی وہ سوئے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نہ آ سکے، ہم تمہارے پاس آ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، سب کچھ مدینے میں پہنچا ہوا۔ حافظ صاحب، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، یہ ہمیں یہ کیفیت کیسے نصیب ہوگی؟ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے، اگر ان کی باتیں سنیں، ان کی صحبت اپنائیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں بھی وہ کیفیات یا کم از کم ان کیفیات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ اسی کا نام ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب اور کامران رہے جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزارا۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں یا بعد کے بندے ہوں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ میں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں، اور جب مدینہ طیبہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہ مچلنے کی کیفیت، وہ حضور کی یاد، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کرم، یہ بھی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے کر بلا رہے ہیں کہ بلال یہ کیا جفا ہے کہ تم نے ہمارے پاس آنا۔ ہائے 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 اللہ۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسی محبت اور کیسی وارفتگی ہوگی، ان کا مچلنا، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں شب و روز گزارنا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب میں تشریف لے جا کے فرماتے ہیں بلال یہ کیا جفا ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، اور پھر وہ آتے ہیں اور کس انداز میں آتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ان کی وہ مد بھری آواز، وہ اذان کے کلمات سن کر پھر دنیا مچلنے لگتی ہے اور وہ زمانہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ درس، یہ سبق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں مچلنے کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر آنسو بہانے کا، یہ درس ہمیں صحابہ کی سیرت سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا ایک اور بھی شعر ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ایک اور شعر فرماتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور پھر خود جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ وہ ہستی کہ جن کے پاس وقت نہ ہوا کرتا، وہ ہستی جن کے پاس دنیا جہاں سے فتاوی آیا کرتے تھے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ ان کا دل بھی مدینے میں ہے، ان کی جان بھی مدینے میں ہے۔ عاشقوں کا تو ہر وقت ہر لمحہ وہ تو تصور مدینہ کے اندر گم رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی مسکنسیپشنز کا بھی شکار رہتے ہیں، جیسے ابھی جیسے حج کے ایام ہیں اور عمرے کی بات ہے تو جو صعوبتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ پرابلم، یہ مشکل، یہ پریشانی، یہاں وہاں وہ، ایسے ایسے دل گھبراتا ہے، رش سے جو ہے نا وہ بڑا ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے ہیلے بہانے والوں کو؟ یہ راہ ڈر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے۔ وہ امیر علیہ سنت نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے جب مدینے کے دہی کو کھٹا کہا نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم چلے جاؤ ہمارے شہر سے۔
تو تمہیں ہمارے شہر کا دہی کھٹا لگتا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہمیں مدینہ پیارا ہے. سبحان اللہ. تو مدینے سے تو محبت ہونی چاہیے اور بڑھتی رہنی چاہیے. اور پھر یہاں کی صحبتیں ہیں امیر اہل سنت اور جو عاشقان مدینہ ہیں، اگر ان کا انداز لینا تو وہ ایک نرالا ہی انداز ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے. جس کو دھن ہونا کہ بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان بھائی گھروں میں گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں نے حضور کے دربار پر جانا ہے. تو پائی کر کے لوگ جمع کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہے. اور دراصل بات تو یقیناً بلاوے کی ہی ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پر کرم فرما دیتے ہیں، جس پر توجہ فرما دیں، جس پر نظر، بلکہ کیا بات کریں، یہاں تو الفاظ بڑے مشکل ہیں. کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں. اللہ اکبر. ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو کسی کو بلا کر دکھا دیں، کسی کو دور رکھ کر تڑپائیں. اور یہ دونوں ہی کیفیتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے ہی ملتی ہیں. لیکن عاشق کو اپنا یہ انداز رکھنا چاہیے کہ مجھے مدینے جانا ہے، وہاں اس در کی حاضری کی طلب ہو. اور جو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں حاضری دیں. مفتی محمد جعفر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات اس بارے میں لکھی. فرمایا کہ ایک تو حاضری وہ ہے کہ بندہ بنفس نفیس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے. دوسری حاضری یہ بھی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اپنی جان پر ظلم کر لے تو خطائیں بخشوانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں رہتا ہے اپنے دل کو حضور کے دربار کی طرف متوجہ کر لے. تو جب توجہ ہی اس طرف رہے گی اور وہاں سے بندہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. یعنی کچھ ہوتا ہے نا جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے. اس کا نام چھیڑ دیا جائے، اس کا نام سامنے آ جائے، بندے کو عجیب ایک کیف مل جاتا ہے. تو جب اس طرح مدینے سے محبت ہو جاتی ہے تو بس عاشق بہانے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے بات مدینے کی چھڑے، کوئی تذکرہ مدینے کا نکلے، تو پھر اس سے ایک انس، ایک محبت، ایک کیفیت بنتی ہے اور پھر اسی طرف جانے کی بندہ کوشش کرتا ہے. روایت میں اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں رہائش اختیار کرے اور مدینے کی تکالیف پہ صبر کرے. آپ نے بھی فرمایا نا کہ بعض لوگ اس طرح شکوے شکایت وہاں جا کے کرتے ہیں، پیچھے فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینے کی تکالیف پہ صبر کرے تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو شخص حرمین یعنی مکے یا مدینے میں کسی میں بھی مرے، یعنی تکلیف کی ایک انتہا ہے نا، مطلب مر جائے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو جاتا ہے کہ مطلب مر جاتا ہے، یہ تکلیف آ گئی ہے. تو فرمایا کہ جو اس میں مرے گا اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں ہو. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے. سلمان بھی شکوہ کرنا بنتا بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، جسے دنیا جہان کی آسائشیں موجود ہوں، اسے بھی شکوہ کرنا نہیں بنتا. اور جس کی حالت یہ ہو کہ بجلی کا بل بھرنے کے لیے جائے تو 1 گھنٹے سے پہلے باری نہ آئے، اور روٹی لینے کے لیے جائے تو گھنٹہ پر لائن کے اندر لگنا پڑے اسے، جس بندے کی حالت کیفیت ایسی ہو، اس انداز میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کہتے ہیں صعوبت بڑی ہے جی، مشکلات بڑی ہیں. تو یہاں بھائی آپ کون سا مطلب اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جسے زندگی میں یہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، اس کا بھی شکوہ کرنا نہیں بنتا کہ وہ جس بارگاہ میں جا رہا ہے اس کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر دیکھ کے ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ کہ اس بندے کی خطائیں، اس بندے کے گناہ، اس کی جو
اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں والے معاملات ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر فضل فرما رہا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضری سے پہلے تکلیف میں مبتلا کر کے مصیبت اس پر دے کر اسے صبر کی توفیق دی جائے، اگر وہ کر سکتا ہو اور اسے صاف ستھرا کر کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضری کی سعادت اس انداز میں دے رہا ہو، اپنا ذہن یوں بنائے بندہ کہ میں تو گناہوں کا بار لے کر آیا ہوں، اگر میں اس پر صبر کروں اجر کماؤں، ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہو مجھ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلا رہا ہے، مجھے تو اپنا ذہن اس اعتبار سے بنانا چاہیے۔ لیکن یہاں وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو لوگوں کو چیٹنگ کر کے اور انہیں جو ہے وہ غلط انداز میں وہ سبز باغ دکھا کر اور ان سے پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں، اور پھر انہیں صعوبتوں کے لیے مشکلوں کے لیے پھر وہ بندہ جان بوجھ کے حرکتیں کرے، لوگوں کے پیسے ہتھیا لے، انہیں بتائے کچھ اور کرے کچھ۔ ٹریول ایجنسی والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر یہ فضائل سنائیں کہ جی آپ صبر کریں اور یوں کریں، اس کا گناہ اس بندے کے سر ہے اگر اس نے غلط بیانی کی ہے، دھوکہ دیا ہے مسلمان کو۔ لیکن جس مسلمان کو مصیبت پریشانی آ جائے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اور اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر ٹریول ایجنسی والا جو ہے نا وہ اسی طرح کے الٹے معاملات کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جی، عاشقان رسول الحمدللہ اللہ رسول کا خوف رکھنے والے، خدمت کرنے والے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، اور تھوڑے بھی نہیں ہوتے، الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن جو چیٹنگ کرنے والے ہیں ان کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان کی بھی ایک تعداد بہرحال ہے، لیکن سارے کے سارے چیٹر نہیں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ تو جو اس طرح کے معاملات غلط کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ مدنی پھول ان کے لیے ہیں کہ ان کو یہ غلط معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا کریں گے اور وہ حرم شریف میں جا کے آپ کے لیے اگر بد دعائیں کر رہا ہے تو آپ کیا سکھ پا سکتے ہیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ نصیب فرمائے۔ دیکھا گیا ہے کہ پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ لگ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، بچہ بیمار ہے اور اس کے علاج پہ لگ رہا ہے، اپنے علاج پہ لگ رہا ہے، یوں مطلب یہ جاتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو بندہ ذریعہ کمائی کا اور فراڈ کا نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ کمائی مطلب میں جس کانٹیسٹ میں بات کر رہا ہوں نا، جس سیاق و سباق کے اندر، یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس سیاق و سباق میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کو بندہ دھوکے اور فراڈ کا ذریعہ نہ بنائے، یہ بات یہ صحیح بات ہے پہلے والے کی بجائے یہ کہ دھوکہ اور فراڈ اس میں نہ کریں۔ مجھے خالد بھائی کسی نے کہا ذہن بن گیا بعض کاروباروں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں بولیں تو لوگ بات ہی نہیں مانتے، وہ یوں نہیں کرتے، فلانا نہیں، کہیں اور چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں کا اس طرح کا ذہن بن گیا ہے، حالانکہ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، جو بات ہے سیدھی کرو، بھی یہ ہے۔ روزگار رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، قسمت میں ہوگا تو ضرور آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ ایک اور خطرناک ترین بات مدنی چینل کے ناظرین، انتہائی ناگفتہ بے بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس مینٹلٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ذرا اس پر غور کریں کہ ذہنی سطح کہاں جا رہی ہے۔ ایک شخص نے خالد بھائی اس نے کہا یار میرے اوپر جو ہے نا وہ قرضہ بڑا ہے، قرضہ اتارنا ہے، کیا کریں؟ اب اس کو مشورہ دینے والا آپ دیکھیں مشورہ کیا دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یار حج کا سیزن ہے، ایسا کرو یہ حج کا جو ہے نا وہ کام شروع کر لو، بورڈ لگا لو، کوئی دکان بنا لو اور لوگوں سے پیسے لے لو، پرائیویٹ حج کا معاملہ جب وہ کرنا ہے تو 8 لاکھ روپے میں کو پیکج بناؤ خوبصورت سا، اور 8 لاکھ روپے فی پرسن لیتے جاؤ، پاسپورٹ لے لو، کاغذات لے لو، سب کچھ لے لو، پیسے بھی لے لو، لوگ دیں گے، اور جب موقع آئے تو کہنا بھی آپ کے ویزے نہیں لگے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور یوں تھوڑے تھوڑے کر کے بعد میں ان کو پیسے ان کے واپس کر دینا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ انداز یہاں تک مطلب ذہنی انحطاط آ چکا ہے، کیا فرمائیں گے اس کے اوپر آپ؟ یقیناً یہ جو بھی ان کو دے رہے ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ ہم نے مدینے جانا ہے، حج پہ جانا ہے، ان کی اس کے ساتھ حسن ظن بھی ہے۔ اب وہ اس کو سمجھ لیں کہ ایک دینی معاونت کے طور پہ، یہ ہماری دینی معاونت کر رہا ہے، اس کو پہلے سے ہی پیسے اور سب کچھ دے رہے ہیں،
اور یہ دین کے نام پہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا کا یہ معاملہ ابھی یہ بھی تو قرض ہی ہے، اگر وہ قرض تھا تو یہ بھی تو ابھی قرض اتارنا ہی ہے. تو ان کے ساتھ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیا جائے، ان کے ساتھ ہی کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ایسا کر کے، جب بندہ پھنس جاتا ہے تو سامنے والے بھی بسا اوقات مہلت دے دیتے ہیں، لیکن دینے کا ارادہ ہو تو. اگر دینے کا ارادہ نہ ہو، اس طرح کے جو کام کرتے ہیں اکثر وہ پھر پھنستے چلے جاتے ہیں. وہ اس کا اتار دیں گے لیکن اس میں زیادہ پھنس جائیں گے. کل کو یہ کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے اس نے دنیا کے لیے لیا ہو، کاروبار کے لیے، اب یہاں دین کے نام پہ لے کے، اور ہو سکتا ہے ان پہ حج فرض ہو، جنہوں نے پیسے دیے ہو ان کے اوپر ان پہ حج فرض ہو، اور تقریباً ہوگا اکثر پہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں. اب ان کے فریضے کو اس نے خراب کیا ہے، اب وہ فریضہ ادا کرنے جا رہے تھے، تو اب اس کا وبال زیادہ آئے گا اس کے اوپر. آپ دیکھیں حافظ صاحب، حد دیکھیں آپ، انتہا دیکھیں. پاسپورٹ لے لیے، پیسے لے لیے، لوگوں کو تاریخ دے دی، پھر تاریخ آگے کی، پھر تاریخ آگے کی. فلائٹ ہے، لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بلا لیا، پبلک جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے ان کو چھوڑنے کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کو الوداع کہنے کے لیے، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، احرام جناب باندھے ہوئے ہیں. اب کئی تو گھر سے ہی احرام کی نیت کر کے نکل پڑتے ہیں. یہ بھی تو ایک بات ہے نا. نیت بہتر یہ ہے کہ حج یا عمرے کی نیت بندہ جو ہے وہ جو کرنی ہے، تو جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ جب ساکن ہو جائے تو پھر نیت کی جائے احرام کی، ٹھیک ہے. اور جو نیت کے دیگر احکام ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، بہتر اور آسان طریقہ، فائدے والا، یہ امیر السنت دامت قدم القدسیہ کے تجربے کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. تو اس میں بندے کو بڑا فائدہ رہتا ہے. بہرحال حافظ صاحب، لوگ احرام باندھ کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اندر جانے کے لیے، اور ادھر جناب ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ اپنی شکل لے کر آ گیا ہے کہ آپ کو تو ویزے ہی نہیں لگے. یہ حال بنا ہوا ہے. دیکھیں ایسا یہ مثال زندہ فیکٹ پر مبنی بات یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ایک نے بیسیوں مثالیں ایسی. پیسے کی ہوس یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ کہ پیسے کی تمنا کی طرف ہمیں کدھر لے جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ اب ان بیچاروں کا کیا معاملہ ہوا ہوگا جنہوں نے احرام گھر سے باندھ کے نیت کر کے جو چل نکلے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک پوری ایک شرعی جو ہے وہ صورتحال ہے جس کا اسلام نے احکام جس کے بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس پر جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارا حال یہاں دونوں باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. بعض اوقات تمنا طلب ہوتی ہے، جانا ہے، کہیں تو نہیں، یہ ہوتی ہی نہیں ہے. گھومنے گھامنے کی تو ہوتی ہے، بھئی میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں جگہ گھوم کے آنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور پاکستان ٹور کے نام پر میں پاکستان گھوم کے آنا ہے میں نے. تو لوگ جو ہے وہ 70-80 ہزار روپیہ آرام سے اس میں بھی لگا دیتے ہوں گے. ہوٹلنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ شوق نہیں ہے. اچھا، جن کو شوق ہے وہ یہ غور کر لیں کہ کیا ہم نے احکام سیکھے ہیں، کہ مجھے اگر کوئی صورتحال درپیش آتی ہے تو میں نے کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ نکلنا ہے، یا کس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے. اچھا، احکام کے حوالے سے بھی. پھر دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین دیکھنے والی یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں، تیار ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. اپنی صورتحال پر بھی غور کرنا چاہیے. اور یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بالکل اینڈ موقع پر اگر ٹریول ایجنٹ اپنا منہ دکھا رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ سلمان بھائی صبح اگر اپنے آفس کے لیے نکلنا ہو نا، اور پتہ چلے کہ جس گاڑی کے ذریعے مجھے جانا تھا وہ گاڑی خراب ہے، اچانک پتہ لگے، حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے، اگر آفس جانا ہے تو تھوڑا لیٹ بھی چلا جاؤں گا. یہاں وہ اتنے ارمان نہیں جلتے جتنے ارمان اس ٹریول ایجنٹ نے کچلے. اور پھر یہ لوگوں کی کیسی بد دعائیں لے گا، اور کیا یہ کبھی پھول سکے گا، کیا کبھی یہ پھل سکے گا؟ یہ ہمیشہ ہی بے چین بے قرار رہے گا. اس نے لوگوں کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا ہے. یہاں تو ایمانی عقیدتیں ہیں، جذباتی محبتیں ہیں الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے، اس مبارک سفر سے. لیکن یہاں ارمانوں کا جس نے خون کیا ہے نا سلمان بھائی، لگتا نہیں کہ وہ دنیا میں کبھی سکون کا سانس لے سکے گا. اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرے چکر میں مستقل پھنسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ٹریول ایجنٹ جو مقدس مقامات کی حاضری کے نام پر لوگوں کا پیسہ دباتا ہے، اس کو آپ نے کبھی سکون سے نہیں دیکھا ہوگا. آج ادھر بھاگ رہا ہے، کل ادھر بھاگ رہا ہے، پھر ادھر بھاگ رہا ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بے بس یوں شو کر رہا ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں.
میں کچھ کر نہیں سکتا. وہ بھائی ایک قرض اتارنے کے لیے آپ نے جو دوسرا مقامات مقدسہ کی حاضری کے لیے آپ نے یہ وبال اپنے سر پر اٹھا لیا. پہلے کی بددعا سے یہ پھنسے تھے, اب ان کی بددعا سے کہاں پھنسو گے جا کے؟ اللہ بچائے. اب اس طرح کے ایک دو کی وجہ سے جو نا لوگ سینکڑوں جو صحیح لوگ ہیں ان سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں پھر اس طرح کے یار یہ سارے ہوتے ہی ایسے ہیں, اس طرح کے پھر کمنٹس آتے ہیں. یہ بھی نہیں آنے چاہیے. ہاں جی, حقیقت حال پر رہنا چاہیے نا, جو صورت حال ہے اسی کے اوپر رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں, دونوں طرح کے مدنی پھول ہیں. ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ ہماری تیاری کیا ہے. تیار ویسے بندے کو رہنا چاہیے, تیار بندے کو رہنا چاہیے, اور اس کے لیے احکام بھی جو ہے وہ سیکھ کے رکھنے چاہیے. کم از کم جو اوبلیگیٹری ہے, جو لازمی ہے, جو فرض ہے, مجھے یہ تو پتا ہو عمرہ کیسے کرنا ہے, یہ تو پتا ہو. احرام میں کیا چیز ممنوع ہے اس کا تو کم از کم پتا ہو. یہ کام احرام کے دوران نہیں کرنا اس کا تو پتا ہو. اس میں عام طور پہ ذہن یہ ہوتا ہے جب کبھی چلو توفیق ملے گی پھر سیکھ ہی لیں گے, اور پھر جب توفیق ملتی ہے پھر یہ کام وہ رہ گیا. جو سیکھنے والا تھا وہ پھر رہ جاتا ہے, اور وہاں جا کے پھر جو ہے نا جیسے دیکھا دیکھی پھر وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر غلطیاں بھی بسا اوقات ایسی کر جاتے ہیں, خطرناک غلطیاں. خالد بھائی پچھلے سال غالباً میرے والدین جب گئے تھے تو وہ ایک مطلب ہمارے جاننے والے تھے, وہ گئے ہیں یہاں پہ سب کچھ خرچ کیا لیکن حج نہیں کر سکے. حج والے دن طبیعت خراب ہوگی, وہ ہوٹل سے گیا ہی نہیں, اللہ ویسے واپسی آ گئے. تو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی, یعنی سیکھا ہوتا تو پتا ہوتا, ابھی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب ہوٹل میں گیا ہی نہیں تو اب حج کیا ہی نہیں, حالانکہ احرام باندھ کے گئے ہیں, سب کچھ مطلب پیسہ اپنی جگہ پہ ہے جو خرچہ کیا ہے, لیکن جو دیگر شرعی معاملات ہیں اب ان کے اوپر مطلب جو ہے وہ کتنے ان کے اوپر جو ہے وہ دم وغیرہ دینے آئیں گے, وہ ساری چیزیں دم ہوگا, بدنا ہوگا, اس پر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ بھی تو ایک پوری جو ہے نا وہ بات ہے. خالی دم ہی نہیں ہوتا, یہ بھی بات یاد رکھیں, کہیں پر دم ہوتا ہے, کہیں پر بدنا بھی ہوتا ہے. بدنا کیا یہ کیا ہے کہ جب آپ سلسلہ احکام حج دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اور بھی سیکھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک ہے. آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, جیسے خالد بھائی نے کہا کہ ان کو تو پتا ہے ویسے کہ بدنا کیا ہوتا ہے, تو جس طرح دم ہوتا ہے ویسے بدنا بھی لازم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پوری اصطلاح ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے, اور احکام کی ایک یوں کہہ لیں یہ بھی ایک شاخ ہے. اب جس بندے نے جو ہے نا وہ حج ہی فاسد کر دیا, اس کے اوپر جنایات کیا ہوں گی, کیا اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. وہ کہنا یہ تو صرف عرفات کے میدان میں نہیں گئے, باقی تو سارا کچھ کیا ہے. توبہ یا اللہ استغفر اللہ, یہ تو کیا اس پر تبصرہ کیا جائے. یہ باتیں بڑی, اور دوسری بات ایک اور بھی ہے, یہ تو خالد بھائی وہ ہیں نا جو ہوٹل میں بیٹھے رہے, ایسی بھی تعداد ہے جو چلی جاتی ہے لیکن عرفات شریف میں نہیں جاتی. گھر سے نکلے ہوئے ہیں, دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے, مطلب سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن عرفات شریف کی حدود میں داخل نہیں ہوئے. باروں بار مطلب لاہور اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بھی حال بنا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا غور کریں کہ ہم کس ڈگر پر, کس نہج پر چل رہے ہیں. قربان بھائی کرنا کیا ہے ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے. اچھا پھر اور خطرناک بات کیا ہے, لیکن حرم مکہ کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے. ہم نے جانا ہے, ضرور جانا ہے, تمنا ہماری ہے, اور بھرپور تیاری کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. جو میرے مقدور بھر ہے, جو میرے بس میں ہے, میں وہ تو کم از کم کر کے جاؤں, اچھی نیتیں کر کے جاؤں, اچھی عادتیں بنا کے جاؤں, اچھے اخلاق کردار لے کر جاؤں, اور پھر بھی اپنے آپ کو یہی سمجھوں کہ میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو, لیکن تیاری تو ہو میری. اس بھی بات ہے. آپ اپنے حساب سے احرام سے باہر آنا ہے. ایک بندے کو دیکھا ناخن کاٹ رہا ہے, حافظ صاحب بندے نے عمرہ کیا جی, یہ آنکھوں دیکھی باتیں, آئی وٹنس باتیں آپ نے بھی بہت ساری دیکھی ہوں گی. اچھا عمرہ کیا ہے اور ناخن جو ہے وہ کاٹ رہا ہے. بھی آپ ناخن کیوں کاٹ رہے ہیں؟ میں احرام کی پابندیوں سے باہر آ رہا ہوں. اللہ اکبر, ہائے 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 ہائے. اچھا عمرہ کیا ہے اور ایک بندہ وہ کینچی لے کے کھڑا ہے, اب وہ سر سے 2 بال ادھر سے کاٹے گا, 2 ادھر سے کاٹے گا, یوں کاٹ کے 2-4 بال کاٹ کے, ایک تو صفا مروہ کا مقام ہے, ادھر بال پھیلا رہے ہیں اپنے, وہ بال اب ہوا سے اڑ رہے ہیں آگے, اور مطلب جو معاملہ ہے ایک اس طرح
جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا پرابلم بنا رہے ہیں، اور دوسرا سمجھ رہے ہیں بھائی تھوڑے تھوڑے بال بال تقصیر کر دی ہے اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے ہیں۔ تقصیر کا تو پتا ہے، لیکن تقصیر ہے کیا اس کا نہیں پتا۔ من گھڑت تقصیر ہے جی، من گھڑت تقصیر ہے، اپنے پاس سے بنا رکھی اور اس کو تقصیر کا نام دیا ہوا، حالانکہ وہ شرعن تقصیر نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہوتی سیکھا ہوتا نہیں، اب وہاں دیکھتے ہیں کر رہا ہے، چلو یار یہ کر رہا ہے، ادھر لوگ کر رہے تھے جی، ہم نے ویسے ہی کر لیا جیسے لوگ کر رہے تھے، اور لوگ کون سا ادھر سارے امام اعظم کے شاگرد ہوتے ہیں یا مطلب دین سیکھ کر گئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کر، وہ سارے ایسے ہی کر رہے تھے جی، ہم نے بھی ایسے ہی کر لیا، وہ سارے غلط کر رہے تھے، ہم بھی ان کو دیکھ کے غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پورے کا پورا حج کا طریقہ، اچھا پھر وہ اپلیکیشن، ہم کچھ کوشش تو کریں نا سیکھنے کے لیے، کتاب عطا کر دی ہے ہمیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس کی اپلیکیشن موجود ہے، دیگر اور معاملات ہیں، پھر حج تربیتی اجتماعات، اس کے اندر شرکت کرے بندہ، سیکھ کر جائے، لوگوں کو دیکھ کر میں نے کیا نہیں، جو تھا وہ میں نے کیا، یہ والی کیفیت ہونی چاہیے آدمی کی، میں دین سیکھ کر گیا ہوں، اور پھر اتنا بڑا شرف، یعنی گناہ کرنا ہے تو وہاں جا کے جہاں جانے کے لیے تڑپ رہا تھا بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف میں جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا رہا ہے، اور کام کیا کر رہا ہے وہاں؟ گناہوں کا بار ایک تو پہلے ہی تھا، اوپر سے جا کے جو زمانے میں جو گناہ نہیں کیے تھے وہ وہاں جا کے کرنے، اللہ اکبر۔ تو یہ آدمی ایک تصور کرے، بعض کہتے ہیں حافظ صاحب، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ کیا، اس پر کیا کہیں گے؟ ہمیں پتہ نہیں، میں رہتے تھے نا، مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے کاروبار کیا، اس کے لیے آپ نے معلومات حاصل کی، ایسے ہی جو ہے وہ بازار گئے اور چیزیں خرید کے آپ نے دکان لگا لی، یہ دکان کے لیے آپ نے لاکھوں پاپڑ بیلے، ادھر مشورہ، ادھر اس کے پاس گئے، یہ کیا وہ کیا، سارے کے سارے معاملات کیے، اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا، اور ادھر آپ حج مقدس عبادت اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس کے آداب کوئی نہیں سیکھے آپ نے کہ مجھے کرنا کیا ہے بھائی، مجھے بتاؤ، مجھے سکھاؤ، یا اس سیکھنے میں کتنا مخلص رہا، یہ میری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اور ہمیں اس سے یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑوا سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے، ایسا آدمی جس نے ایک تو شریعت کی نافرمانی کی، اوپر سے اس کا علم بھی نہیں سیکھا، اسے دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو اس گناہ کے کرنے کا، اور دوسرا اسے نہ سیکھنے کا، علم نہ حاصل کرنے کا۔ اس لیے ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوا سکتے کہ مجھے معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں نا بعض کا لوگ، ٹیسٹ یوں ہی جیسے بیماری کا ہوتا ہے، نہ بنا ٹیسٹ کرائے، نہ بیماری کا پتہ چلے، اور ڈائریکٹ موت کے منہ میں پہنچ جائے، پھر اس ایٹ دا اینڈ تو پھر یہی ہے نا، اللہ خیر فرمائے۔ تو بہرحال بیماری کا ٹیسٹ کرائیں یا نہ کرائیں، بلکہ وہ بھی کروا ہی لیں، اپنا جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، 6 مہینے بعد۔ تو امیر سنت نے ایک جدول بیان کیا ہے اپنی تصانیف کے اندر، فیضان سنت کی جلد نمبر 1 کے اندر، تو وہ ٹیسٹ بھی کروا لینے چاہیے، اور بہرحال عبادات کرنی ہے اور سیکھ کر کرنی ہے اور صحیح کرنی ہے، حج کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کرنا ہے، اللہ کے فضل سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اپنی مرضی مدنی چینل کے ناظرین، کہاں اپنی مرضی بندے کی جو ہے وہ چلتی ہے؟ ابھی اس پہ غور کریں۔ آپ جہاز میں جائیں، آپ مرضی چلا سکتے ہیں اپنی جہاز میں بیٹھ کے، میں تو ایمرجنسی گیٹ کھولوں گا، میرا تو یہ چاہ رہا ہے، میری مرضی کی ہے، ایمرجنسی گیٹ کھولو بھائی، کھول کے کبھی دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، لگ پتا جائے گا۔ اپنی مرضی اتنے ہی دائرہ کار کے اندر چل سکتی ہے جتنا اس کا دائرہ کار ہے، اور وہ بڑا لیمیٹڈ سا ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کبھی تو کبھار تو اس میں بھی مرضی نہیں چلتی۔ اپنی مرضی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس میں بھی کبھی کبھار اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ آپ شادی کی دعوت میں گئے ہوں میں، اور شادی کی دعوت میں جو کچھ پکا ہوا ہے، آپ کی مرضی ہے میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے تو کوئی اور کھانا ہے، تو آپ وہاں مرضی نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو جو وہاں اویلیبل ہے وہ ہی کھانا ہے۔ یہ جو میری مرضی بات کر ہوتا ہے نا، یہ مرضی اپنی بندہ اس کو غور کرے کیا ہے۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، عقل و شعور کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور حج کے احکامات سیکھنے چاہیے، اور اپنی مرضی سے یہ سارے معاملات
हमने नहीं करने, बल्कि अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने। ठीक है जी, चलिए मदनी फूल भी बयान हो रहे हैं और भी इंशाल्लाह बयान होंगे। आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद रिया चिश्ती हिंद पालिताना गुजरात से। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल, आज सिलसिले का मौजू बहुत ही प्यारा लिया है। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। सलमान भाई, आप जब मदीना शरीफ गए थे तो उसका कोई दिलचस्प वाक़या जरूर सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात आपने जो है ना वो पूछी है। दिलचस्प वाक़या तो वहाँ तो हाज़िरी ही बड़ी सारत की बात है और जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अगर आशिकान रसूल का साथ नसीब हो जाए ये तो और ज़बरदस्त बात है। क्या शेर करूं, दिलचस्प बात यही है, एक आसान सी बात है और मज़ेदार है, मुझे भी बयान करने में अच्छा लगेगा। और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में बारिश की बरकतें पाई हैं मैंने भी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बरसती हुई देखी है मदीने में, और अल्लाह करे कि मक्के में भी बरसती देखें और मदीने में भी बरसती देखें। बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। एक दिलसोज वाक़या है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। बाज़ औक़ात लोग जो है वो अपने साथ अपने उन अजीज़ों को लेकर जाते हैं कि जो ज़ईफ़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बूढ़ी माँ को साथ ले जा रहे हैं। अच्छी बात है, ले जाएं और फिर खिदमत भी करें साथ में। मस्जिद नबी शरीफ में था और मस्जिद नबी शरीफ में देखा कि एक औरत है, बूढ़ी औरत है, और वो अकेली बैठी है और परेशान लग रही है। उनसे पूछा, अम्मा जी क्या बात है, आप परेशान हैं? उन्होंने कहा कि बेटा मैं यहाँ, पंजाब से ही उनका ताल्लुक़ था, यहाँ हाज़िरी के लिए हम लोग आए हैं और मेरे बच्चे जो हैं मुझे ये बोल के गए हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, हम आके आपको ले लेंगे। माई साहबा ने कहा मैं कब से बैठी हूँ यहाँ पे, इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि आपके पास कोई पता है आप किस होटल में हैं? फ़ोन नंबर तो नहीं है, किस होटल में है? माई साहबा ने मुझे वो अपने जो था का पर्स वगैरह, बटवा होता है वैसे ज़माने की होती हैं बड़ी बूढ़ियाँ, उनके पास वो गुथली होती है या बटवा होता है, ये तो मैं अब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। बहरहाल उन्होंने जो है ना वो एक कार्ड निकाला और मुझे दिखाया, ये कार्ड है। अच्छा, पता तो मुझे भी इतना नहीं था कि भाई कौन सा होटल कहाँ पे है, हुजूर का मदीना है, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मैंने वो उनका देखा, कार्ड देखा, तो मैंने कहा चलें आपको मैं छोड़ के आता हूँ आपके होटल पर। आपको पता तो है कमरा नंबर क्या है, आप किस फ्लोर? हाँ ये पता है, कमरा नंबर क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, ठीक है। ले जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वो माई साहबा को लिया साथ में, अब उनका होटल ढूंढते उनका होटल मिल गया अल्लाह की रहमत से। पूछते पाछते हम वहाँ पहुँच गए, होटल पे पहुँचे। होटल के बाद फिर लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में बैठने के बाद उनकी मंजिल पर पहुँचे। उनकी मंजिल पर पहुँचने के बाद वो जो माई साहबा का जो कमरा था उस कमरे में पहुँचे और उनको मैंने वहाँ अल्लाह हाफिज़ किया, उनसे दुआएं वगैरह लीं
اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مائی صاحبہ کے بچے جو تھے وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. خالد بھائی ماں کو مسجد نبی شریف میں بٹھا کے آ گئے کہ ہم تمہیں آگے لے جاتے ہیں, اور خود کہاں ہیں؟ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حال ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ مخل ہوں گے ہمارے, مطلب ہم نے باتیں کرنی تو یہ جناب مخل, اس لیے بڑوں کو سائڈ پہ تھوڑا لگا دیتے ہیں. معاذ اللہ. توبہ یا اللہ, یہ کیا ذہن بنا رہے ہیں آپ اپنا؟ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ مخل ہوں گے. ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پھر لے کر گئے تو خدمت کریں, اگر وہ نہیں مل رہے تو تلاش کریں ان کو. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک میری ذمہ داری ہے اور مجھے یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. تو بزرگوں کو اگر اپنے ساتھ لے کر جائیں, ان کی خدمت بھی کریں, اور اپنے بزرگوں کو کسی اور کے ساتھ بھیجنے کی بجائے خود ساتھ لے کر جائیں. کسی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. مجھے یاد ہے جدہ شریف میں جو ہے وہ امیگریشن کی قطار میں جو ہے وہ ہم کھڑے تھے, ہم سے آگے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ دیے. وہ جو آفیسر تھا اس نے کہا کہ یہ فرد کہاں ہے آپ کا؟ ایک پاسپورٹ تھا, بندہ نہیں تھا. اب وہ بھی کسی اماں جی کا جو ہے نا پاسپورٹ تھا, کسی مائی صاحبہ کا تھا. تو اب اس جو ہے وہ ان لوگوں میں موجود جو ہے وہ ایک فرد نے کہا یہ کیا مصیبت ہمارے پلے پڑی ہوئی ہے, سارے سفر میں اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. یہاں تو ٹھیک ہے جی ہماری ماں ہے, جی آپ کی بھی ماں ہے, ایک ہی جی ہم آپ کی ماں ہے, ہماری بھی ماں ہے, ہم خدمت کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ادھر جا کے اپنی ماں کو نہیں پوچھ رہا ہوتا اللہ کا بندہ, اور ہماری ماں کو کوئی اور مطلب کیا پوچھے گا. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا بھیجنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. غیر کے ساتھ عورت تو سفر کر ہی نہیں سکتی بغیر محرم کے. شرعی سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. یہ تو نیکیوں والا سفر ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کر سکتی, بالکل نہیں کر سکتی. تو یہ خود ساتھ لے کر جائیں, محرم ساتھ جائے, اور پھر خدمت بھی کریں. حافظ صاحب یہ بھی باتیں ہوتی ہیں. کوئی نہیں جی ساڑھی ٹھیک ہے, اپنا مالا ہے, ایک ہی بات ہے, اپنی برادری ہے, اپنا علاقہ ہے, ٹھیک ہے چلے گا, یہ بھی چلے گا. نہیں جی یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا وہ جو اللہ رسول نے بتایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں, جو دین ہے, وہ یہ ہے کہ عورت وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. یہ گناہ ہے. اب کرنے جا رہے ہیں نیکی, اور ابتدا کر رہے ہیں اس کی گناہ سے, اور آخر تک گناہ. اس لیے اس کام کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. ایسے لوگ, اچھا پھر سلمان بھائی ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو دیگر لوگوں کے ساتھ, افراد کے ساتھ اپنے والدین کو یا اس طرح بوڑھے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں. امیر علیہ السنت نے رات بھی اس طرف توجہ دلائی, اور پہلے بھی مدنی مذاکروں میں اس طرح توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ خود لے کر جائیں اور ان کی خدمت کریں وہاں. اور رہی بات مخل ہونے والی اور دیگر, بندہ یہ سوچے کہ آج میں اپنے والدین کے لیے اس طرح کا ذہن بنا رہا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان مخل ہوں گے, ہماری بات چیت نہیں ہوگی. آپ جب چھوٹے سے تھے اس وقت کتنی بار ماں باپ کے درمیان مخل ہوئے, بات کاٹ دیتا ہے بندہ بار بار, لیکن والدین اس پر وہ مطلب جو بچے کی شرارتیں ہوتی ہیں, ماں باپ اس پر صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اس نے میری بات کو کاٹ دیا, باپ کچھ بولنا چاہ رہا ہے اور بچہ جو ہے نہیں بولنے دے رہا, اور باپ اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ان کی کیفیات کو بندہ دیکھے اور خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھے کہ میری اولاد اگر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو میں اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے. اور آج والدین کو آپ کی ضرورت ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ کر ان سے جان چھڑوا رہے ہیں کہ جی ہمارے درمیان مخل ہو جائیں گے, ہم بات چیت نہیں کر سکیں گے, ہم گپ شپ نہیں کر سکیں گے. یہ والدین کی جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اور جو قربانیاں ہیں اولاد کے لیے, انہیں پس پش نہیں ڈالنا چاہیے, بلکہ اپنے والدین کی خدمت کر کے یہ دنیا میں جنت ہے, جنت کما لینی چاہیے. مدینہ ماشاءاللہ مرحبا. جی علی ریاض عرض کر رہا ہوں میں پتوکی سے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف جانا چاہتا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو تو کیا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وہ مدینہ شریف جا سکے؟ ہاں سبحان اللہ. پتوکی سے کال ہے خالد بھائی, اس پر تو آپ ہی کو رسپونڈ کرنا چاہیے. امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ لکھا ہے, اس وظیفے کا نام ہی ہے مدینہ مانگ لو. سبحان اللہ. یہ عصر سے مغرب تک کرنا ہوتا ہے,
قبلہ رو باوضو بیٹھ جائیں نماز اثر ادا کر کے. بہتر اس میں یہ ہے کہ جمعہ والا دن شروع کریں اور اگلے جمعہ تک کریں یا تا حصول مراد کرتے رہیں. تو یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے. تو اس میں جو ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک یعنی غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم اول آخر درود شریف درمیان میں بھی کبھی کبھی درود شریف بھی پڑھتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں. جب غروب آفتاب ہونے والا ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مدینے کی حاضری کے لیے دعا مانگیں. اور اسی طرح سے یہ چونکہ مرکز الاولیاء کے قریب ہیں تو داتا حضور کی بارگاہ کو بھی مدینے کا دروازہ کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جا کے باادب اس نیت کے ساتھ بس ہم عموماً عام طور پہ حاضری دیتے ہیں, میری بھی ہوتی, دیگر بھی لوگ وہاں پہ ہر وقت جو ہے ہزاروں زائرین ہوتے ہیں تو اکثر دنیاوی مقاصد کے لیے جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے فلاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے مرادیں پوری کرتا بھی ہے, اس لیے تو جا رہے ہیں. تو مدینے کی حاضری کی تڑپ ہے, اس نیت کے ساتھ داتا حضور حاضری دیں. آخری دفعہ جب چل مدینہ کا باقاعدہ قافلہ غالباً 2001 کی بات ہے جب جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور میں جو ہے وہ اجتماع ہوا تھا اس کے لیے چل مدینہ کے قافلے کا, اور غالباً پھر وہیں سے روانگی کیونکہ اب تب ہم مدرسۃ المدینہ میں ہوتے تھے لیکن معلوم ہے سارا وہ ہم بھی حاضر تھے وہاں. تو امیر اہل سنت بھی داتا حضور حاضری دے کے گئے تھے, یعنی مدینہ جب گئے تھے داتا حضور حاضری دی تھی آپ نے. تو ویسے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ داتا کا جو ہے ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, غالباً امیر اہل سنت ہی کا وہ ہے. بالکل بالکل. تو اسی طرح سے دیگر آپ جس ملک میں بھی ہیں وہاں بزرگوں کے مزارات ہیں تو بزرگوں کے مزار پہ حاضری دے کے ایک جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق پھر وہاں جا کے دعا کی جائے, یہ بھی مدینے کی حاضری کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے. سفر پاس جن غلاموں کے نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے حضور جاتے ہیں انہیں بھی در بلانا حضور جاتے ہیں. مدینہ سبحان صدائے مدینہ میں بندہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مدینہ جانے کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پہلے اس کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. صدائے مدینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ کی حاضری بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. پکارے جا بس ان کو نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا بس ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. جی محمد شہزاد اتاری یاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان بھائی آج تو آپ نے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. ایسا موضوع لے کر آئے ہیں کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, آقا ہمیں لے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. کوئی بلایا جاتا ہے کوئی لایا جاتا ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں
کہ ہم ان کے مرید ہیں جو عاشق مدینہ ہیں، جو یہ مدنی پھول دیتے ہیں کہ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مزدر مدینے میں۔ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب بھی ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، اور جب خصوصاً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو اور مکہ پاک کی حاضری ہو، تو اس وقت ہمارا وہاں پر جو عمل ہے وہ کیسا، کس طرح کا، اور ادب کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ عمل اچھا ہی ہونا چاہیے اور عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے۔ عاجزی اور انکساری جب بندہ لیک کرتا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کی جب کمی آ جاتی ہے تو پھر پھوں پھاں اور کر و فر اور تو میں تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو عاجزی اور انکساری بندہ جو ہے وہ غور پہ رکھے اور یہ سوچ لے کہ کیا میں یہاں آنے کے قابل ہوں جہاں پر میں ہوں؟ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ اور واقعی یہ کرم کی ہی بات ہے۔ ہم ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے اگر چلے گئے ہیں تو عاجزی اور انکساری اپنا کر کے رکھیں۔ اگر کوئی وہاں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر بھی کریں، اور کاش کے اشکوں کی برسات ہو اور اس ذوق کے ساتھ حاضری کی سعادت بندے کو نصیب ہو۔ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی رب تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ارشاد فرمائے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آنا ہے تو کس طرح آنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ تو یہ مطلب اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بندہ جتنی بھی عاجزی اختیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، اپنے سب منصب بھول جائے۔ اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں سمائے مدینہ، بس نظر میں سمائے مدینہ، بس نظر میں سمائے مدینہ، بس نظر میں سمائے مدینہ۔ امام اہل سنت وہاں کا ادب سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ تو وہ جگہ ہے وہاں تو قدم رکھ کے چلنا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ تو بے ادبی ہے، اس کی بات ہے تو وہاں کا ادب کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، عمارتوں کو دیکھنے کی بجائے اور دکانوں کو دیکھنے کی بجائے اگر بندہ جو ہے وہ کعبہ شریف کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام جو اکرام
حاضری مکہ و مدینہ اور حج کی سعادت اور احرام کی حالت کی صورت میں جو مجھے ملا ہوا ہے، اس کو ہی دیکھے تو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاپنگ مالز دنیا جہان میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ کو شاپنگ مالز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، وہاں پر آپ کو دکانیں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی، وہاں پر آپ کو جویلری بھی دیکھنے کو مل جائے گی، وہاں پر آپ کو اور ڈریسز جو ہیں یہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، عبائے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، چوڑیاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی، ایکس وائی زی بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے گا، کھجوریں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی، لیکن کعبہ شریف کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ گنبد خضرا شریف کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ کہیں اور یہ سعادتیں نہیں ملیں گی۔ جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے، کہاں دیکھ آیا ہے، کہاں آہستہ چل ظاہر کوئے جنا آہستہ چل۔ نظر مقصود پر رکھیں اور اللہ کی رضا پر رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، دیگر جو ہے نا وہ اشیاء خرید و فروخت پر اپنا فوکس نہ رکھیں، بلکہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، اس پر اگر فوکس رہے گا تو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی بھی آپ نے جو خریدنا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، یہیں سے بیگ بھر کے لے جاتے ہیں، دوپٹے بھی خرید لیں گے، مسلح بھی خرید لیں گے، تسبیحاں بھی خرید لیں گے اور وہاں سے اس کو گھما کے چکر لگا کے واپس لے آتے ہیں۔ تو چلیں یہ بھی ایک بات ہے، سمجھداری والی ایک بات یہ بھی ہے۔ تو بہرحال بندہ غور کرے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور جو جا رہے ہوں ان کے لیے امیر سنت نے کیا خوب بات جو ہے وہ کہی ہے کہ جب تک ہو میسر مدینے میں تجھے رہنا، رو رو کے سلام میرا سرکار سے کہنا، خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا، اے زائر طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ یہ ہو اگر تو کیا ہی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر سنت کی صحبت فیض اثر سے اپنے آپ کو مالا مال رکھیں گے۔ مدنی مذاکروں کی صورت میں ہمیں جو مل رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے سے گھر پر الحمدللہ ہمیں میسر ہو رہی ہے، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، اس سے اگر ہم فیض یاب رہیں گے، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ ایک عاشق رسول نے مجھے کہا اور کیا ہی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف سے آپ کسی کے لیے سوٹ لے کر آئے، وہ سمجھانے کی بات کر رہے تھے، آپ لے کر آئے اور اس نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے دل کا کیا بنے گا؟ یہ عاشقوں کی سوچ اس جگہ پر جا سکتی ہے، عام لوگوں کے لیے تو شاید کوئی اتنی بڑی بات یہ نہیں ہوگی، لیکن مدینہ طیبہ سے نسبت منسوب کوئی شے ہو اور اس کے لیے بندہ کوئی جو ہے وہ ویک کمنٹ، نیگیٹو نہیں، ویک کمنٹ
کمزور بات بھی کہے تو یہ عشق جو ہے نا وہ اس کو گوارا نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. خالد بھائی نے بات بتائی نا شروع میں کہ دہی کو کھٹا کہا. ہائے ہائے ہائے, یہاں سے چلے نکل جاؤ یہاں سے, مدینے سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. فوکس آپ تجارت, فوکس جو ہے وہ آپ خریداری پر نہ رکھیے گا. اگر کبھی جانا نصیب ہو اللہ رسول کی رضا پر رکھیں گے تو ایک تو رضا بھی مل جائے گی اور پیسوں کی بھی بچت ہو جائے گی. وہ جو لوگوں نے اتنے مطالبے کیے ہوئے ہیں, بہن بھائیوں نے, دیگر عزیز و قارب نے, ہمارے لیے فلاں لانا, ہمارے لیے فلاں لانا, ان کا کیا کریں جی پھر ہم؟ میں بتاتا ہوں جی, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس ٹھیک ہے, آسان سا جواب ہے حافظ صاحب. یہ کون سی بات؟ مطالبہ آپ ابھی مجھ سے مطالبہ کر دیں. مطالبہ کرنے والا آزاد ہے, پورا کرنے والا بھی آزاد ہے. مطالبہ کرنے والے کو بھی بر دیکھ لینا چاہیے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جی. جو مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مطالبات تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. ہاں تو وہ تو پھر دیکھیں, جیسی اس پر ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن وہ میں نہیں دوں گا. جیسا صورتحال ہو اس کے مطابق جیسی بات ہے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. اللہ پاک رحمت فرمائے. اور ایک مشورہ میں دوں مدنی چینل کے ناظرین, آپ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں ایک سجیشن ہے, مشورہ ہے, بہتر سے بہترین والی بات شاید ہو جائے گی. میں نے جتنے کی خریداری کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے یا ایکس وائی زی کے لیے کرنی ہے, اگر اتنے پیسے میں وہاں پر اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ جاؤں نا تو یہ آپ ذرا غور کریں کہ 1 کا 10 تو ویسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر حرم شریف ہو مکے کا یا مدینے کا, تو حرم مکہ میں جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے, حرم مدینہ میں 50,000 گنا ہے, اور اس سے اوپر کی روایتیں بھی ہیں مدینہ شریف کے لیے کہ ہم تمہارے عزیز ہیں, وہاں کی خیرات ہمارے لیے لے آؤ. عزیز ہیں, ہمیں زیادہ ثواب ملے گا, وہاں کی خیرات لے آؤ. ایسا اقربا ہے ہم آپ کے, وہاں خیرات کرنے کی بجائے وہاں کی خیرات ہمارے لیے لے آؤ, یعنی خریداری کر کے لے آؤ. یہ دیکھیں یہ تو بات کرنے کی بات ہے. خریدار جو ہے وہ بھی غور کر لے, مطالبہ کرنے والا بھی غور کر لے, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ حضور شرع کے درست بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. وہاں کی برکت کے لیے تو ایک الائچی بھی کافی ہے. اللہ نصیب کرے. ایک الائچی وہ پوری ڈیمانڈ ہے, وہ آپ اسی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. اب پوری ڈیمانڈ کرنے کے خیرات لے آؤ تو خیرات کے لیے تو ایک الائچی بھی کافی ہوا کرتے ہیں. چلیں جی, خیرات میں اگر خاک مدینہ جو ہے وہ پیش کر دی جائے تو اس سے اوپر اور کیا ہوگا. لیکن دیکھیں آپ, ایک سجیشن ہی ہے میرا, باقی آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, کام وہی کرنے والا جو شریعت کے مطابق اور موافق ہو اور عشق اور ذوق سلیم جس چیز کی اجازت دے رہا ہو. جانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے, یعنی جو مطالبات کرتے ہیں ان کو بالخصوص, کہ یہ بندہ جا کیسے رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. تو ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے دعائے مغفرت کا کہیں, اپنے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا کہیں کہ وہاں مقدس مقام پر جا کر میری مغفرت کے لیے دعا کرنا, نہ یہ کہ مادی چیزوں کا سوال کیا جائے. اور بالخصوص اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو شخص جا رہا ہے وہ کس انداز میں بیچارہ, کس طرح سے مطلب وہ اسباب بنا کر اور اس نے حاضری کی, اس جو ہے وہ معاملے کو ممکن بنایا ہے. اب ہم اس پر اس حوالے سے کم از کم بوجھ نہ ڈالیں. ہاں جو وہ اپنی رضا سے, اپنی خوشی سے جو کچھ لانا چاہے, سبحان اللہ آمنا و صدقنا, لیکن ہم یہاں سے اس کو لسٹ بنا کے ایک تیار کر کے دے دیں کہ جی یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آئیے گا, اور پھر واپسی پر مطالبہ بھی ہو, ہاں جی وہ میں نے فلاں چیز منگوائی تھی وہ تو دیجئے. تو یہ اور ادھر کیا ہو, بندہ خریداری کر کے آیا ہوا ہے, یہاں پر پہنچا ہے آگے, تو فلائٹ والے بولے بھائی اتنا تو وزن آپ لے جا نہیں سکتے. یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں سلمان بھائی. اب وہ گھر والوں کا یا دیگر حضرات کا جو ہے وہ اصرار, اور ادھر سے خریداری کر لی, جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو اب وہ سامان وزن کافی ہے جی. اب وہ اتنی کے چیزیں اس نے نہیں خریدی جتنی اس کو رقم پے کرنا پڑ گئی, بلکہ ڈبل کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. بلکہ اور اب کوئی صورت بھی نہیں ہے, نہ وہ ان کو واپس کر سکتا ہے اور نہ ادھر پھینک سکتا ہے, مرتا کیا نہ کرتا. اب وہ یوں کہہ لیں کہ ڈبل کے اور اس سے بھی زیادہ اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو کھجوریں بانٹتے بھی دیکھا وہاں پر, ایسے جب وہ بول دیتے ہیں نا بھئی یہ سامان نہیں جا سکتا, سب کچھ بھیج دیا, یہ سب کچھ بھیج دیا, اور پتا چلا کہ جی کھجوریں آپ کی جو ہے نا یہ نہیں جا سکتی. اب کیا کیا, اب جناب کھجوریں وہاں پر وہ بانٹ رہے ہیں, دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا ہوا کیا ہوا یہ حافظ صاحب کہ بعد میں یہ کہانی کھلی, بتانے والے نے بتائی کہ وہ جو سامان تھا نا, اس سامان کے اندر کسی ایک نے
یہ زمزم شریف کی 20 لیٹر کی بوتل بھر کے وہ اپنے بیگ میں بھی رکھ کے جناب بھیجی ہوئی تھی. اللہ, وہ 20 لیٹر پانی تو چلا گیا, تو کھجوریں بہرحال وہ یوں پیچھے رہ گئیں. یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں, بتاتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. تو کرنے والے کام کرنے چاہیے. اور بینیفیشل کیا ہے, زیادہ فائدہ زیادہ نفع کس میں ہے, اس میں بندے کو غور کرنا چاہیے. اور جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا دین اسلام نے لازم رکھا ہے, ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. چلیں آگے. واہ, 8 سال جامعۃ المدینہ میں, کیا بات ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں, میں نے تو وہی کام کیا ہوا ہے, آن ایئر نہیں بولوں گا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی سلمان بھائی, آج کا موضوع ہم بھی مدینے جائیں گے بہت پیارا ہے, ہمیں نعت سنا دیجیے. حج کے اسباب آقا بنا دو, مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی سلمان بھائی, میں محمد عاطف وزیر آباد سے بول رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. ایک تو کال وزیر آباد سے, اور اوپر سے اتنا پیارا کلام, ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ, اور اس پر اتنا زبردست انداز, کیا ہی بات ہے جی, ماشاءاللہ. کرم آباد سے بھی میسج ہے, اپریسیشن کا میسج ہے. بہت شکریہ اپریسیشن کا میسج کرنے والوں کا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہے جی, کل آپ نے جو کلام سنایا تھا وہ کس زبان میں تھا؟ وہ فارسی زبان میں تھا. تنم فرسودہ جہاں پارا بہاری سے میسج تھا, یہ بھی بتا دیا ہے جی. اور مدنی ماحول سے اگر کوئی دور ہو گیا ہو تو اس کو دوبارہ مدنی ماحول میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے. انفرادی مدینہ کے مجدے سنا رہے جی, اس کو بتائیں کہ امیر اہل سنت چل مدینہ کے مجدے سنا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. چلیں جی, یہ خالد بھائی کی طرف سے جواب بھی آ گیا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ کلام سنائیں. اور چل مدینہ کا کیا مطلب ہے یہ تو بتا دیں. جی خالد بھائی, مدنی مذاکرے دیکھیں, کل کا جو مدنی مذاکرہ تھا وہ آج دوپہر میں انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا مدنی چینل پر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سفر مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے, تو وہ عاشقان رسول جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کر سکیں گے, امیر اہل سنت ان کو فرماتے ہیں چل مدینہ. مدینہ مدینہ. چلیں جی, ماشاءاللہ. کہاں چلیں جی؟ باب المدینہ کراچی میں بارش بھی ہو رہی ہے, اور کیا ہی زبردست ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے. تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اور اس برستی بارش میں دعا بھی قبول ہوتی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں بھی بارش برستی دکھائے, اور بارش میں بھی اللہ تعالی ہمیں طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا, بارش میں طواف کیسے کرنا ہے یہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. بارش میں طواف اور درست طریقہ کار کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ مدنی ماحول میں سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی, عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں, بلکہ میرا خیال ہے ابھی ایک مدنی گلدستہ شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ کلام سن لیں گے. بلکہ اب مائک لے لیا آپ نے, پڑھ دیں, پھر مدنی گلدستہ بھی شامل. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہی ملے گی, کہ دوا وہی ملے گی, مجھ لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, نہیں نظر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میرے عشق مجھ کو لے چل,
مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اقبال ناتوا کے بس ایک آرزو ہے، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے، پھر تمنا اے زیارت سے کیا دل پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان، 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 میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل ہمیں ہماری روحانی غذا کے حوالے سے، ہمارے قبر و آخرت کے حوالے سے، اور ہماری جسے یوں کہیں کہ اخروی زندگی کی بہتری کے حوالے سے جس طرح اویئرنیس دیتا ہے، ویسے ہی ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، ہماری جو صحت ہے، اس کو بہتر بنانے کے ذرائع بھی بتاتا ہے۔ ایک مدنی گلدستہ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین جو ریکارڈ کیا نفسیاتی مسائل کے حوالے سے، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर दोस्त मोहम्मद इनके साथ हम मौजूद हैं, मदनी चैनल के नाजरीन। और आप जो है वो साइकेट्रिस्ट हैं और नफ्सियाती मसाइल पर आपको माशाल्लाह एक महारत हासिल है। आज हमारी खुश नसीबी है कि हम इनके साथ हैं और इन्होंने वक्त दिया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात घरों में बच्चे होते हैं और वो डिसेबल होते हैं, मेंटली तौर पर डिसेबल होते हैं, यानी जिनको यूँ कह लें आप नफ्सियाती मसाइल होते हैं। बच्चे होते हैं, उनकी परवाह नहीं की जाती, फिर वो जवान हो जाते हैं और हमारे यहाँ लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लोग सोचते हैं बस अब ये है ऐसा और अब ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। तो ये बताएं कि जिन बच्चों को नफ्सियाती मसाइल होते हैं, क्या वो बच्चे रिकवर कर सकते हैं? मतलब अब बड़ा हो गया है, जैसे एडल्ट बेस पर आ गया है, बच्चा था तब भी परवाह नहीं की, अब वो बालिग हो गया है, जवान हो गया है, अब भी वो वैसा ही है। तो ये बताएं, क्या हम उसको वहीं पर छोड़ दें या उसका कोई हालिया इलाज करना पड़ेगा? और अगर हालिया इलाज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें ये चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि बच्चे का अगर जहन छोटा है, काम काज करनी है, तो वालिदैन जो है उनको छोड़ देते हैं और फिर वो करते हैं। उनमें जहानत की कुछ कमी होती है, IQ लेवल उनका कम होता है। तो जिनका IQ लेवल कम हो जाता है उसके साथ जहनी अलामात या जहनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं। अगर जब हो जाएं, जैसे उसमें अगर इधर उधर जा रहा है, काम नहीं कर, भाग रहा है, चीख रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो मेडिकली प्रूव हैं। ये चीज़ें दिमाग में जो डिस्टर्बेंस होती है, दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली जो न्यूरोकेमिकल डोपामिन होता है उसकी डिस्टर्बेंस से दिमाग में शक शुबे, वहम आना, कानों में आवाज़ें सुनाई देना, इधर उधर भाग जाना, गुस्सा आ जाना, अपना खुद का ख्याल ना रख देना। तो वो जो जहन की जो न्यूरोकेमिकल की डिस्टर्बेंस होती है उसको तो हम दवाई से सही कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। सही, यानी जिनके बच्चों को नफ्सियाती मसाइल हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि इलाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि जिस्मानी मसाइल होते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दूं, मलेरिया हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट होती है कि मलेरिया डायग, उसी तरह से जहनी मसला है, डिप्रेशन हो रहा है, सोचों का कोई मसला है, रिटार्डेशन है, या एक टर्म होता है सोचों वाली बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया, जिसको हम वहम वसवसों वाली बीमारी कहते हैं, वो होती है। वो एक डायग्नोसिस है, अब हमारे पास इलाज मौजूद है, वो इलाज करेंगे तो मरीज सही हो जाएगा। ये नॉर्मल हो जाएगा या नॉर्मल की तरह हो जाएगा, दोनों तरफ बात हो सकती है। बिल्कुल। वो जितना जल्दी हमारे पास आएगा उतना जल्दी हम उसको सही कर, जितना देर से आएगा तो उतना हमें मसाइल होंगे उसको सही करने में। यानी बच्चा, अगर आप देख रहे हैं कि आपके जवान बच्चे के अंदर चीखना, चिल्लाना, मारना, कूटना, इस तरह की जो अलामात पाई जा रही हैं, घर से भाग जाना, ये भी सिलसिला करता है, घर से भाग जाते हैं, तो ये पाई जा रही है, तो हमें उस बच्चे का इलाज करवाना चाहिए। जी, इस पे मैं एक बात करना चाहूँ। बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं कोई चीज़ अपने बेटे में या अपने किसी घर के फर्द में जो कि रवैया पहले नहीं था, खुद से बातें करना, कानों में उसकी आवाज़ें आना, लोगों पे शक शुबा करना और ऐसा कोई अजीब रवैया, इधर उधर जाना, भाग जाना, गुस्सा करना, तो उसको आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं, क्योंकि ये अलामात हैं नफ्सियाती बीमारियों। ठीक है जी, इनका आपने फरमाया इलाज भी मुमकिन है। बस डॉक्टर साहब, वालिदैन ये कर जाते हैं भाई ये तो सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा, ये तो बस अब पागल है। यानी एक तो बच्चा जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपका बेटा है वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, फिर दूसरा उसको लोग बोलेंगे ये तो पागल ही है, ये तो पागल ही है, मतलब चरियो थीवियो, इस तरह मतलब करके उसको समझते हैं कि हम साइड पर हो गए हैं। ये बताएं, क्या ये हल है, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही एक माशरे की जो संगीन सूरत हाल है उसकी तरफ निशानदेही की है। ये जो वो चीज़ें हैं, ये वो स्टिग्मा है जिसकी वजह से नफ्सियाती बीमारियां बढ़ती हैं। ये चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। और नफ्सियाती बीमारियां, जैसे नफ्सियाती बीमारियों की जो वजूहात है, एक तो मौरूसी होती हैं, दूसरा जो हमारे जो माहौल में ये चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो बढ़ जाती हैं। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, वही मिसाल देके कि जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को डायबिटीज़ का मसला है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उस मरीज को हम ये तो नहीं कहते कि निकट्टू है, पागल है। उसी तरह से नफ्सियाती बीमारी की वजह से जो हरकत होती हैं
اس کی وجہ سے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نکٹو ہے یا پاگل ہے، بلکہ اس سے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ والدین بھی کب تک برداشت کریں؟ ایک وقت آتا ہے کہ بس وہ ان کا جسے ان کے ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ جی بہت ضروری، اور یہ بالکل آپ نے بہت بجا فرمایا کہ والدین کا ٹیمپر بھی لوز ہو جاتا ہے، تو والدین کو بھی اور جو دوسرے اس کے محلے دار ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب ذہنی آپ کا مسئلہ آ جائے تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تبھی بیماری صحیح ہو سکتی ہے۔ میں جو آپ کی باتوں سے ایک بات سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ ماں باپ بھی اگر یا جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے عزیز ہیں، وہ بھی اگر اس کو ڈاکٹر صاحب برداشت نہیں کریں گے، یا وہ بھی اس کو اگر جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کون ڈیل کرے گا؟ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات؟ جی بالکل۔ ایک تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور کس کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کو تو ذمہ داری لینی ہے اور لینی چاہیے، اور اس کو یہ چیز جو آپ نے ابھی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کوسنا، یہ چیزیں کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ہائی ایکسپریسڈ ایموشن۔ یہ اگر آپ اس مریض پہ کریں گے تو مریض بگڑ جائے گا، مطلب دوائی اگر دے بھی رہے ہیں پھر بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو بگڑ جائے گا۔ ان چیزوں کو ہم بھی سمجھا سکتے ہیں، جو پڑھا لکھا ہے جو کچھ ان چیزوں کو سمجھا سکتا ہے ان کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، سوشل، فائنینشیل یا کس طرح کی، تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کا یہ بھی آ گیا کہ ان کی سپورٹ بھی کی جائے، مدد بھی کی جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے بیچ میں کہ ماں باپ کو اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی ایک پازیٹیو رول بہرحال پلے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے اپنے بچے کو، اگر آپ جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے تو محلے والے لوگ تو آ کر اس کو جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بعض اوقات ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جس طرح دیگر بیماریوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، یوں ہی بچہ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو اس کو بھی برائے کرم اس کو بھی ایک بیمار سمجھا جائے، اور اس کو بھی ایک بیمار کی طرح اس کا خیال بھی رکھا جائے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی کروائی جائے، نہ کہ اس کو پاگل کا اور دوسرا ایک لیبل لگا کر اس کو چھوڑ دیا جائے، بس بھی ٹھیک ہے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی نفسیاتی مسائل سے بچائے، اور جن کے ہاں اس طرح کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے دعائیں بھی کرنے کی توفیق دے، اور ان کے لیے اچھی، جسے یوں کہتے ہیں کہ ایک فائنینشیل سپورٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ہاں ایسا بچہ ہے یا ایسا بیٹا ہے یا ایسی بیٹی ہے تو وہ صبر بھی کریں، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر بھی مانگیں، اور سب سے بہتر بات ہے اللہ سے لو لگائیں، اللہ کریم سے جو ہے دعا کریں۔ مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ شفا بھی دے سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت سے بیماری کو دور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، یہ چلیں جی ہیلتھ کے حوالے سے مدنی پھول بھی مدنی چینل کے ناظرین بیان ہو گئے۔ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بچے کا علاج کرائیں، اور پراپر علاج کروائیں، اور صحیح طریقے سے علاج کروائیں، اور اس معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ بعض کا ماں باپ کی تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے جو آگے چل کے بہت بڑے نقصان کا شاخسانہ بن جاتی ہے، اور دعا ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اطاعت شیار ہونا چاہیے۔ اور نگران شورا کیا ہی پیاری بات ایک سلسلے میں کہی تھی، غالباً مثالی معاشرے میں فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ایک جذباتی حد تک محبت جو ہے وہ ہو، اللہ نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، ان کے جو والدین ہیں، یہ آپ کو اس حوالے سے بہت جو ہے وہ اطمینان بخش صورتحال میں ملیں گے، وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور اس پر اپنی اولاد کی تعریف بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، ذرا کچھ بتائیں، آج ناظرین کو بھی بتا ہی دیں آپ کا کیا اپنے والد صاحب۔ آپ دیکھیں عدنان بھائی ماشاءاللہ ایک جید مبلغ بھی ہیں، زبردست ایک عالم دین بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ، جامعہ المدینہ سے پڑھے بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا انداز ہے، مجھے تو پتہ ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج یہ ناظرین کو بھی پتہ چلے۔ اور اس میں نیت میری کیا ہے، نیت یہ ہے کہ
ایک مبلغ بننا، ایک عالم دین ہونا، یہ ایک رینک ہے، ایک سٹیٹس ہے. وہ رینک اور سٹیٹس ہونے کے بعد پھر بندے کا فیمس اور مشہور ہونا یہ دوسری بات ہے. اور پھر تیسرا اس کا ایک جو ہے وہ چینل کے ساتھ وابستگی ہونا، یہ بھی ایک زبردست بات ہے. لیکن ان سارے رینکس اور ان سارے درجات اور ان سارے منصب کے باوجود ماں باپ سے کیا ایک طریقہ کار تعلق ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. جی حافظ صاحب بتائیں. سلمان بھی میں جو کچھ بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم، پیر و مرشد کی عنایت، اور اس کے بعد میرے والد صاحب ہی کا سب کچھ ہے. میری والدہ کی دعائیں، میرے والد صاحب کی تربیت. اور والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میں جب کبھی گھر جاتا ہوں اور والد صاحب کے ہاتھ چومتا ہوں تو وہ بے اختیار رو پڑتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ایسا نہ کیا کرو آپ، لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. تو میرے والد صاحب بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دیگر بہن بھائیوں سے بھی، لیکن مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ہاتھ چومنا اپنے والد صاحب کے اور یہ محبت والا معاملہ ہونا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. خالد بھائی آپ بھی؟ الحمدللہ جی، ابا جی کے ہاتھ چومتے ہیں؟ دن میں 4 دفعہ ملاقات ہو تو 4 دفعہ چومتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قریب قریب ہی رہتے ہیں. بس اوقات جیسے گھر میں آئے، سلام دعا لیے، ہاتھ چومے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر جانے لگے، پھر چومے، پھر جانے لگے، پھر چومے. واہ جی. اس میں میں اپنے بچوں کے سامنے کرتا ہوں. کل کو میرے بچے جو انشاءاللہ میرے ساتھ یہی ادب کا معاملہ کریں گے. ماشاءاللہ. مسجد میں جمعے میں اکثر میرے والد صاحب اکثر جمعہ میرے پیچھے آ کے پڑھتے ہیں گاؤں سے آ کے. کیا بات. تو گاؤں جمعے کے بعد یعنی اکثریت میرے ہاتھ چوم رہی ہوتی ہے، میں والد صاحب جب آتے میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ادب آئے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو چشتی صاحب نے جیسے بات کی، ہم میں سے ہر کسی کی یہی بات ہے کہ یقیناً والدین کی عنایتیں اور ان کی دعائیں ہیں، ان کی تربیت ہے، جس کی بدولت آج ہم جو کچھ بھی پڑھا ہے جہاں بھی ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. قربان بھائی آپ؟ الحمدللہ مدنی ماحول کا صدقہ ہے جو کچھ ہے، اور والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب کا بھی الحمدللہ فرینڈلی ماحول ہے، اور قدم قدم پر سمجھانا، تربیت کرنا، ماشاءاللہ. کہیں بھی مطلب گرنے نہیں دیتے. کہیں بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، بیٹا یوں نہیں یوں، بیٹا ایسے نہیں ایسے. تو الحمدللہ انہی کا صدقہ یہاں پہنچے تو ان کا ادب نہیں ہوگا تو پھر ادب ہوگا کیسے؟ ادب کرتے ہیں. پچھلے ماہ 30 دن کا مدنی قافلہ جا رہا تھا پشاور. میں نے والد صاحب سے کہا بھی آپ بھی مدنی قافلے میں، فوراً تیار ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. چلے گئے. اب میں ابھی آ رہے تھے تو میں نے والد صاحب سے کہا بھی آپ بھی چلے. انہوں نے کہا ٹھیک، میری بھی کرا دو ٹکٹ. وہ بھی ساتھ آئے ہوئے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہمارا بھی اس طرح کا وہ سلسلہ ہے. جی قربان بھائی. ایک مثال، جیسے کبھی کوئی چیز باہر سے لے لی جاتی ہے یا گھر میں والد صاحب نہیں ہوتے لے آتا ہوں تو وہ گوارا نہیں کرتا کہ والد صاحب کے بغیر کھا لوں. ماشاءاللہ. یا اگر والد صاحب بات پتہ ہے بعد میں آئیں گے، جدول پہ ہیں، تو ایسی صورت کے اندر والد صاحب کے لیے لازمی اس کو رکھا جاتا ہے کہ والد صاحب میں یہ لایا تھا، میں نے کہا تھی آپ بھی کھائیے. کیا بات ہے. خالد بھائی؟ الحمدللہ تقریباً 20 سال پہلے والد صاحب نے بڑی شفقت فرمائی تھی. ہر لمحہ فرماتے ہیں، لیکن یہ شفقت ایسے کہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیا تھا. تو اس دن سے آج تک جب بھی ابو سے ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ دست بوسی کی سعادت ملتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے اسلامی بھائیوں کا اپنے والدین کے ساتھ انداز، محبت والا، ادب والا، احترام والا. تو آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. ٹھیک ہے، اور خود بھی ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں. وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس پر ان کو اپریسیٹ کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکات آپ کی زندگی میں آتی چلی جائیں گی. یہاں میں ایک بات موضوع چل نکلا ہے تو آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں. ایک شخص تھا، اسے اس کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ تم کیا کمائی کرتے ہو، کیا کماتے ہو، فلاں دیکھو اتنی کمائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وقت گزرتا رہا، وقت کے بدلنے سے بھی حالات بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالات بدل گئے، کمائی بھی اچھی ہو گئی، اور جس کے ساتھ اس بندے کا کمپیریزن کیا جاتا تھا نا، تو اس کے والدین کے ساتھ انداز، اور یہ جس کو کہا جاتا تھا فلاں دیکھو فلاں اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ انداز، یہ بہرحال بہت ڈیفرنٹ ہے.
وہ جو بچہ زیادہ پیسے کما رہا ہے اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ کے بچے کی طرح نہیں ہے. یعنی جس طرح ایک خیال ہے، ایک احساس ہے، ایک آؤ بھگت ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو ہے وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن دوسرا وہ زیادہ پیسے تو کما رہا ہے، پیسے تو زیادہ کما رہا ہے، لیکن وہ کمائی ایک تو اس کے اپنے کھاتے تک محدود رہ گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ انٹریکشن اور تعلق جو ایک ہمدردی کا، سمپتھی کا، خدمت کا ہونا چاہیے، اس میں بھی کیا ہو گیا؟ کمی آ گئی. پیسے کا گراف اوپر چلا گیا اور ان ساری چیزوں کا گراف نیچے آ گیا. What we have to choose, we have to decide it. ہمیں کیا اپنے لیے منتخب کرنا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور کوئی والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ پیسے بے بہا کمائے اور ہمیں پوچھے ہی نہ، یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. اور اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا خیال بھی رکھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے طریقے سے رہے، تو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے. آج والدین یہ رستہ بتائیں گے، یہ دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے اس کی بہار بھی پائیں گے. ہمیں ہمارے والدین نے، مبلغین دعوت اسلامی یہاں پر ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، انہوں نے جب یہ سلسلہ کار بنایا ہے، والدین نے آگے بڑھایا ہے، اور آج پھر والدین اس کا پھل بھی پا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے، کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم جو سلسلے میں آنے والے مبلغین ہیں ان کے پیرنٹس کا انٹرویو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اسلامی بھائی کہ جو مدنی چینل کے مبلغ ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آتے ہیں، ان کے والدین ان کے بارے میں، ان کے والد صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال اللہ نصیب فرمائے. اور اس میں مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کا یہ ذہن بنائیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم بھی مدینے جائیں گے، یہ موضوع آج اس سلسلے میں رہا، اور گفتگو اس پر رہی. گھڑی بتا رہی ہے کہ 10:58 ہو چکے ہیں اور 2 منٹ سلسلے کے اختتام میں باقی ہیں. سعد و سلام پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی سال ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم تیار با اعتبار علم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مکہ مدینے کی حاضری کے جو آداب ہیں اللہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکہ مدینے میں جا کے کیا اعمال کرنے ہیں، کس طریقے سے حج کرنا ہے، کس طریقے سے عمرہ کرنا ہے، اللہ ہمیں یہ احکام سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رفیق الحرمین کا مطالعہ ضرور کیجئے، اور اس کے علاوہ ایک حج و عمرہ اپلیکیشن ہے آپ کی دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی، اس سے بھی اکتساب فیض کیجئے. مدنی چینل سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، سلام یا نبی. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام. او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام. میرے
پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔